چلیں. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. حدیث نمبر 318. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا استجع استرخت مفاصله. رواه اذا استجع استرخت مفاصله. حمزہ وصلیہ کو گراؤ نا، کیوں نہیں گراؤ؟ اذا استجع استرخت مفاصله. رواه الترمذی و ابو داود. حمزہ وصلیہ گراتے ہوئے ان کے مفاصل میں استرخاء ہو رہا ہے، ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس سے. اچھا خیر، تو کل حدیث گزری تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وقاح الصحیح العینان، آنکھیں ہیں جو انسان کو روک کے رکھتی ہیں. فمن نام فلیتوضا، جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے. میں بتا رہا تھا 3 قسم کے مذاہب ہیں، اسلاف سے ثابت ہیں. بعض صحابہ کا یہ قول تھا کہ علی الاطلاق نیند ناقض وضو نہیں ہے. ان کی دلیل یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، بعض دفعہ صفوں میں بیٹھے ہوئے عورتیں، بچے، مرد اونگ رہے ہوتے تھے، نیند سے دائیں بائیں جھوم رہے ہوتے تھے. تو کہتے ہیں نیند سے اگر وضو ٹوٹتا تو ان کا نہیں ٹوٹتا. پھر بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ علی الاطلاق نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحابہ تابعین سے یہ بھی منقول ہے. اور ان کی دلیل یہ تھی کہ انما وقاح الصحیح العینان، یہ جو حدیث ہے نا، فمن نام فلیتوضا، جو سوئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. تو میں نے آپ کو یہ بات بار بار بتائی ہے کہ جو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پہلے اسلام ایک تھا، ائمہ اربع کے دور میں 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ غلط تعبیر ہے. پہلے اختلافات بہت تھے، ائمہ اربع میں وہ سمٹ گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے، پہلے یہ اختلافات تھے لیکن ائمہ اربع میں آ کے یہ اختلاف ختم ہو گئے کہ انہوں نے ہر پہلو سے تحقیق کی ہے. تو 4 اماموں کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ مطلق نوم ناقض وضو نہیں ہے لیکن گہری نیند ناقض وضو ہے. تو اس طرح ہر طرح کی روایت میں جمع ہو جاتا ہے، تطبیق ہو جاتی ہے. علی الاطلاق نوم ناقض وضو نہیں ہے، وہ نوم ناقض وضو ہے جو کیا ہو، گہری ہو. تو اب گہری اور ہلکی نیند کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ گہری کسے کہیں گے اور ہلکی نیند کسے کہیں گے. تو حنفیہ کے نزدیک نماز کی ہیئت پر اگر کوئی مرد سوتا ہے، کیونکہ مرد جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں سمٹنا نہیں ہے، تو نماز کی اگر ہیئت پر باقی ہے تو پھر جتنی بھی گہری نیند ہو جائے اس سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ گہری ہے نہیں. جیسے قیام میں کوئی کھڑے کھڑے سو جائے نماز میں تو وہ گہری نیند تھوڑی ہے، اس لیے کہ وہ تو اگر گہری ہوتی تو گر جاتا نا نیچے. رکوع میں سو جائے، سجدے میں جب دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے سو جائے تو گہری نیند نہیں ہے، اس لیے کہ گہری ہوتی تو سجدے میں زمین پہ گر جاتا ہی ہے. البتہ عورت جب سجدہ کرے گی تو وہ چونکہ سمٹ کے سجدہ کرتی ہے، وہ بالکل بچ جاتی ہے زمین پہ، تو وہ گہری نیند سو سکتی ہے سجدے میں. تو عورت اگر سجدے میں سو جائے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خواتین سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں. تو مرد کا حکم یہ ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ نماز کے باہر اگر کوئی سوتا ہے تو اگر وہ لیٹ کے سوتا ہے، یعنی کروٹ کے بل یا چت لیٹ کے سوتا ہے، تو پھر آنکھ لگتی ہے تو یہ گہری نیند ہی ہے. اگر کوئی کروٹ کے بل یا چت لیٹ کے سوتا ہے تو یہ کیا ہے، یہی گہری نیند ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے سوتا ہے تو جب تک دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوں گے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر دونوں کولوں میں سے ایک کولا بھی زمین سے اٹھ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ جو دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوتے ہیں نا، یہ خود گیس کو پاس ہونے سے روکتے ہیں. کیونکہ ظاہر پر مدار ہے، حقیقت پر تو مدار نہیں ہے. امکان تو ہے اس بات کا بھی کہ کوئی بیٹھے بیٹھے ہوا خارج ہو جائے کسی کی، لیکن ظاہر پر مدار ہے حکم کا. تو اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے اور دائیں طرف لڑک گیا اور لڑکا اور اس کے ایک کولا زمین سے اٹھ گیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. تو جب تک دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں گے وہ جتنی بھی گہری نیند سو جائے اس کو گہری نیند نہیں کہا جائے گا. یا اگر گہری کہا بھی جائے گا تو چونکہ مقعد جو ہے نا وہ خود رکاوٹ بنتا ہے ہوا کے خارج کرنے سے، تو اس لیے اس میں راجح قول یہی ہے حناف کا کہ ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. بس میں آپ جا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ جاتی ہے بعض دفعہ، تو اگر دائیں بائیں لڑکے نہیں ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹا. چلیں، نہیں بس
اگر ایک کولا جو ہے نا ایک مقص زمین سے ذرا سا بھی اڑ جائے تو بس وضو گیا. حقیقت پر مدار نہیں ہے نا, ظاہری علامات پر مدار ہے. چلیں حدیث نمبر 319 وعن بسرة رضی اللہ عنہ قالت قال البتہ پیغمبر کا وضو گہری نیند سے بھی نہیں ٹوٹتا. حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں اور پیغمبروں کا دل جاگتا ہے وحی کے لیے. وعن بسرة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ. حضرت بسرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو چھوئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. رواہ مالک و احمد و ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی. یہ ایک حدیث ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے, چاہے مرد ہاتھ لگائے اپنی شرمگاہ کو یا عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے, باطن کف کے ساتھ, یعنی کیونکہ ہاتھ لگانا اسی سے تعبیر ہے, تو باطن کف کے ساتھ جب ہاتھ لگائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام مالک اور امام احمد بن حنبل سے دونوں اقوال ملتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے, حضرت بسرہ کی روایت. اس بارے میں صرف 2 ہی روایتیں ہیں مرفوع حدیثیں, دونوں حدیثیں مرفوع ہیں, اور ایک امام شافعی کی دلیل ہے اور دوسری حدیث امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے. اور امام حنیفہ کی دلیل بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں, آگے چلیں. وعن طلق بن علی رضی وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضأ قال وهل هو الا بضعة منه. حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے وضو کے بعد, تو آپ نے فرمایا هل هو الا بضعة منه, تو یہ تو ایک جسم کا ٹکڑا ہے, یعنی اس سے کیا ہوتا ہے, مفہوم تو یہی ہوا نا. تو یہ دونوں حدیثیں ہیں, ایک حدیث امام شافعی کی دلیل ہے, دوسری حدیث امام ابو حنیفہ کی دلیل. ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا ہے فریقین نے کہ ایک دوسرے کی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے, سند پہ کلام ہے. تو حقیقت یہ کہ دونوں کی سندوں پہ کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے, مگر وہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے یا ان سے استدلال جائز نہ ہو. اس لیے جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں سے استدلال جائز ہے, یہ دونوں کی مضبوط دلیل ہے. سمجھتے ہو؟ تو اب جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں اور دونوں طرف دلائل میں تعارض ہو تو وجہ ترجیح دیکھی جاتی ہے نا, کہ ترجیح کس میں زیادہ ہے. سمجھتے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کی جو دلیل ہے طلق ابن علی کی حدیث, یعنی طلق ابن علی کی حدیث ہے اور حضرت بسرہ کی حدیث ہے, اس کے علاوہ مرفوع حدیثیں نہیں ملتی. تو ہم یہ کہتے ہیں اب یہ دونوں میں سے ترجیح کس کو دی جائے, تو ہماری رائے میں یہ جو حنفیہ کی رائے میں طلق ابن علی والی حدیث ہے, اس کو چند باتوں کی وجہ سے ترجیح ہے. تو ترجیح یہ ہے کہ پہلی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ مس ذکر سے وضو لازم ہے, وہ تعویل اس میں ہو سکتی ہے. وہ تعویل 2 طرح کی تعویلات ہو سکتی ہے. نمبر 1 وہ استحباب پر محمول ہے, مستحب ہونے پر محمول ہے, یعنی اس میں آرڈر کیا ہے استحباب کا, اور دوسری حدیث میں کیا ہے وجوب کی نفی ہے کہ وضو لازم نہیں ہے. دوسری تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ فلیتوضأ کا معنی ہاتھ دھونا بھی آ سکتا ہے, کیونکہ جب شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے اس کا امکان ہوتا ہے کہ ایک ویسے بھی نظافت کے خلاف ہے نا یہ, تو فلیتوضأ سے مراد وضو کرنا ہو سکتا ہے. جیسے کہ پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں, آپ نے پڑھی ہیں کہ مما مست النار, وہ چیز جس کو آگ چھوئے تو اس سے وضو کا حکم ہے, تو اس سے وضو سے بہت سے حدیثوں میں اصطلاحی وضو مراد ہے, لغوی وضو مراد ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں ہاتھ دھونا مراد ہو, جبکہ دوسری حدیث میں طلق ابن علی والی حدیث میں یہ تعویل نہیں ہو سکتی. تیسری بات یہ کہ یہ جو حنفیہ کی دلیل ہے حضرت طلق ابن علی والی, زیادہ تر تابعین اور صحابہ کا یہی قول ہے. ایک تو صحابہ اور تابعین کی کثرت بھی اس طرف ہے, دوسرا وہ صحابہ اور تابعین جو علم اور فقہ میں بڑھ کے تھے, جیسے کہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے نا شرح معانی الآثار میں صحابہ کے آثار نقل کیے ہیں, اس میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ما ابالی انفی مسست او اذنی او ذکری,
مجھے کیا کہ میں اپنی ناک کو چھوں، کان کو چھوں یا شرمگاہ کو چھوں، یعنی یہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے. تو حضرت علی کا مقصد اس سے یہی تھا کہ اس میں جیسے ناک اور کان کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کتنے بڑے فقیہ تھے، حضرت علی بھی عبداللہ بن مسعود بھی، ان سے روایت ہے ما ابالی ذکری مسستو فی الصلاۃ او اذنی او انفی، کہ نماز میں شرمگاہ کو ہاتھ لگاؤں یا ناک کو ہاتھ لگاؤں یا کان کو. یہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی ترغیب نہیں دی جا رہی، ایک بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ناک کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کان کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اس طرح سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے لما سئل عن مس ذکری، ان سے جب شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا، فقال ان کان شیء منک نجسا فقطعه، اگر یہ ناپاک ہے تو کاٹ کے پھینک دو. صحیح ہے نا؟ تو مطلب یہ بھی جسم کا ایسے ہی حصہ ہے جیسے آنکھ ناک کان ہوتے ہیں. تو صحابہ اس طرح حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہے ان سے منقول ہے انہ کان یکرہ مس الذکری، وہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کو ناپسند کیا کرتے تھے. فإن فعل لم ير علیہ وضوءا، اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس سے وضو لازم نہیں ہے. تو بہت سارے صحابہ تابعین اس طرف ہیں. تو یہ تیسری وجہ ترجیح ہو گئی، سمجھتے ہو؟ چوتھی وجہ ترجیح قیاس ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں احادیث جتنی بھی ملتی ہیں ان میں خروج نجاست سے وضو، جو جمہور کا قول ہے نا اس کے مطابق خروج نجاست سے ہمیں وضو ملتا ہے، تو یہاں نجاست کا خروج نہیں ہو رہا. اور پانچواں بھی قیاس ہے، وہ دلیل نظر جسے کہتے ہیں، کہ مس سے یعنی ذکر سے اگر وضو ٹوٹتا ہاتھ لگانے سے تو کیوں ٹوٹتا؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے گندگی نکلتی ہے، جبکہ اس پر اجماع ہے کہ عین گندگی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی پیشاب کو ہاتھ لگائے یا قضاء حاجت کو ہاتھ لگائے، منی کو ہاتھ لگائے، مزی کو ہاتھ لگائے، گوبر کو ہاتھ لگائے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ نجاست کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو وہ جگہ جو محل نجاست ہے، عین نجاست نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو کیسے ٹوٹے گا؟ فقہ کا اصول ہے نا، لا يعدل عن الروایت اذا وافق، لا يعدل عن الدرایت اذا وافقت ہر روایہ. یہ بہت اہم فقہ کا اصول ہے، لا يعدل عن الدرایہ اذا وافقت ہر روایہ. درایت یعنی عقلی دلیل سے ہٹا نہیں جائے گا بشرطے کہ اس کے موافق کوئی روایت موجود ہو. عقل کو، دلیل نظر کو اس وقت چھوڑا جائے گا جب اس کے حق میں کوئی بھی روایت موجود نہ ہو. سمجھتے ہو نا؟ تو بھائی شریعت کے مقابلے میں تو عقلی دلیل کو چھوڑ دیا جائے گا نا، شریعت سب سے پہلے ہے. لیکن اگر اس کے موافقت میں کوئی دلیل مل رہی ہے تو پھر درایت سے عدول نہیں کیا جائے گا. یہ بھی حنفیہ کے نزدیک جب دلائل میں تعارض ہو جائے تو وجہ ترجیح میں سے ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ اقرب الی العقل کون سی چیز ہے، نظر کس کا ساتھ دے رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ قاعدہ سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں عقلی دلیلوں پہ چلا جائے گا. دیکھو بعض کا اصول کیا ہوتا ہے کہ روایت کی کثرت جس طرف ہو اس کو ترجیح دیتے ہیں، ادھر زیادہ حدیثیں ادھر کم ہے. بعض فقہا کا اصول ہے کہ صحت میں جو حدیث زیادہ درجے کی صحیح ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، جو اس درجے کی صحت نہیں ہے لیکن ہے صحیح. ضعیف پر تو عمل ہی نہیں کیا جاتا نا مسائل میں، تو اس بیس سے وہ ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ صحیح بخاری کی ہے فار ایگزامپل، اور یہ حدیث کسی اور کتاب کی ہے. اچھا کسی اور کتاب میں عین ممکن ہے حدیث بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہو. یہ خود ایک جہالت کی بات ہے جو لوگوں میں پھیل گئی ہے کہ بخاری کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی مسلم پر. یہ غلطی ہوئی ہے حضرت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی سے. انہوں نے یہ لکھا ہے نا نخبۃ الفکر میں. کیا نہیں، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو باقیوں پہ ترجیح ہوگی، پھر بخاری کو مسلم پر ہوگی. اس پہ یہ لکھا ہے انہوں نے. اچھا شاید میں نے ان کی وضاحت نہ پڑھی ہو، لیکن بہرحال یہ بعض حضرات پیش کرتے ہیں ان کا مقولہ
تو لیکن جتنے محدثین ہیں علماء ہیں وہ سب اس پہ رد کرتے ہیں کہ بخاری کا درجہ سب سے زیادہ اس معنی میں ہے کہ اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کی حدیثوں کو باقی تمام حدیثوں پر ترجیح دی جائے گی. حدیث کا تعلق سنن نسائی میں بعض حدیثیں بہت سلسلۃ الذہب والی سند کے ساتھ ہیں، بہت مضبوط روایتیں ہیں وہ، تو وہ سند میں ہو سکتا ہے مسلم کی حدیث بخاری سے بھی زیادہ پاورفل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ابن ماجہ کی حدیث بخاری سے زیادہ پاورفل ہو. تو بہرحال سند جو صحت کی قوت ہے اس کی بیس پہ بھی بعض فقہا ترجیح دیتے ہیں کہ یہ حدیث اس درجے کی اس میں صحت نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو گئی تو زیادہ صحیح ہے، اصح ہے یا صحیح ہے، یہ ایک وجہ ترجیح تو ہو سکتی ہے، لیکن درایت اقرب الی الدرایہ جو حدیث ہے ہماری نظر میں یہ زیادہ بڑی وجہ ترجیح ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو آپ تو قرآن و سنت میں عقل کا استعمال کر رہے ہو، تو قرآن و سنت ہی نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کھوپڑی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی مثال منی پاک ہے یا ناپاک ہے. بعض حضرات دلائل لیتے ہیں نا منی کے پاک ہونے کے، حالانکہ کوئی صریح دلیل نہیں ہے منی کے پاک ہونے پر، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ منی پاک ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس دونوں طرح کی دلیل ہے، منی کے ناپاک ہونے کی بھی، یعنی ہم فرض کر لیں اگر دونوں طرح کی دلیل ہے، منی کے پاک میں دیکھتا ہوں منی کے پاک ہونے کی بھی اور منی کے ناپاک ہونے کی بھی، تو انہوں نے کہا دلیل نظر سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے کہا مزی جس کے نکلنے سے وضو فرض ہوتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا، سب اس کے ناپاک ہونے کے قائل ہیں. تو منی جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے، حدث سے اکبر لاحق ہو رہا ہے، وہ کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نظر، رائے، یعنی رائے کے لحاظ سے اس میں زیادہ قوت ہے اس قول میں، سمجھتے ہو؟ تو احناف کو جو اصحاب رائے کہا جاتا تھا نا، اصحاب رائے، یہ یعنی احناف کے لیے ایک معاذ اللہ گالی کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے آج کل کہ یہ تو اصحاب رائے، اصحاب رائے. تو اصحاب رائے کا مطلب یہ قرآن و سنت سمجھنے میں کھوپڑی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ وہ رائے نہیں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہو. چلو، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بھئی عین نجاست، کوئی گوبر کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ذکر جو ہے وہ تو محل نجاست ہے، نجاست اس کے اندر ہوتی ہے، اور اگر محل نجاست ہونے کی وجہ سے ذکر کو بالفرض ناپاک کہتے تو پھر پوری باڈی محل نجاست ہے. پوری باڈی میں دم سائل ہے نا، جو خون ناپاک خون دوڑ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ چلو آگے. وقال الشيخ الامام محي السنة رحمه الله هذا منسوخ لان یہ کہ محی سنت چونکہ شافعی تھے نا، تو وہ شافعی مسلک کی تائید میں طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو منسوخ قرار دے رہے ہیں. صحیح ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث آتی ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ گویا اس وضو نہ کرے کیونکہ وہ تو جسم کا ایک ٹکڑے کی طرح ایک ٹکڑا ہے، تو وہ فرما رہے ہیں یہ منسوخ ہے. اور نسخ کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ یہ بھی امام شافعی کے دلائل میں آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ بات. نسخ کی دلیل یہ دے رہے ہیں لأن ابا ہریرہ اسلم بعد قدوم طلق. طلق ابن علی جب نبی کی خدمت میں آئے تھے، حضرت ابو ہریرہ اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ سے کیا مروی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے، فتویٰ پڑھ لیں. قد روى ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضا. رواه الشافعي والدارقطني. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو ذکر سے اپنے ہاتھ کو ذکر تک پہنچائے، اس کے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، حائل نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے. اچھا، یہ بھی ایک حدیث ہے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف 2 حدیثیں ہیں. میرے ذہن میں تھے حضرت ابو ہریرہ کا اپنا فتویٰ، یہ تو مرفوع ہے، یہ تو نبی سے نقل کر رہے ہیں. تو امام شافعی کی 2 دلیلیں ہو گئیں، یہ نوٹ کر لیں، اس کی تصحیح کر لیں. ایک حضرت ابو ہریرہ سے اور ایک حضرت بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ چونکہ مسلمان ہوئے ہیں حضرت طلق ابن علی کے بعد، تو ابو ہریرہ کی روایت کو ترجیح ہوگی طلق ابن علی کی روایت پر، اس لیے کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ بعد والی بات نقل کر رہے ہیں، اور وہ پہلے مسلمان ہوئے تو وہ پہلے والی بات نقل کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہیں بھی کسی محدث کا اصول نہیں ہے کہ جو صحابی بعد میں مسلمان ہوا وہ جو روایت پیش کریں گے وہ ناسخ ہوگی، اور جو پہلے مسلمان ہوئے ان کی روایت کیا کہلائے گی؟ منسوخ. اس لیے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ
یہ جو طلق ابن علی ہے یہ مسلمان پہلے ہو گئے ہوں لیکن روایت بعد میں کر رہے ہوں، اس بات کا پورا پورا امکان موجود ہے. اور اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی بعد میں مسلمان ہوئے، روایت اس کی بھی نظاری ملتی ہے حدیث میں کہ وہ روایات پہلے کی کر رہے ہیں، پہلے زمانے کی. انہوں نے کسی صحابی سے سنا مگر ان کا نام حذف کر دیا. چلیں حدیث نمبر 321. وقد روا دوسری بات یہ کہ اس میں بھی تعویل کی گنجائش موجود ہے، اس حدیث میں بھی فلیتوضا سے لغوی وضو مراد ہو. چلیں وقد روا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی یہ ہو اللہ گیا علیہ نا، آگے چلیں نا. حدیث نمبر 322. ورواہ النسائی عن بصرۃ رضی اللہ عنہا الا انه لم اچھا یہ يذكر. آج کل پتہ ہے فتنہ پرست لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے مسلک کے دلائل دیتے ہیں نا تو جتنی کتابوں میں وہ حدیث آئی ہے بھرم کے لیے نا وہ ساری کتابوں کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ حوالہ. لوگ کہتے ہیں اوڑے کیا کیا حدیث. وہ بھائی ایک صحابی سے مروی ہے، وہ 100 کتابوں میں وہ ایک ہی حدیث ہوگی. ایسے تو ہر حدیث اکثر بہت ساری کتابوں میں ہی ہوتی ہے. تو یہ بھی الو بنانے کے طریقے ہیں آج کل چورن بیچنے کے نا. تو یہ فلانے میں بھی ہے، یہ فلانے میں، یہ دیکھو اس کا بھی حوالہ، یہ دیکھو اس کا بھی حوالہ. وہ ایک حدیث ہے، وہ تو 10 لوگ ذکر کر رہے ہیں اس کو. چلیں الا انه لم يذكر ليس بينه وبينها 10 کتابوں میں آنے سے حدیث کو قوت نہیں ملتی ہے، 10 سندوں سے آنے سے ملتی ہے قوت. سمجھتے ہو؟ سند ایک ہی ہے، وہ تو 100 کتابوں میں آ جائے. آپ بھی 20 کتابیں لکھو، اس میں بھی لکھ دو، وہ اس سے کیا ہوگا. چلو حدیث نمبر 323. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا. رواہ ابو حضرت داود. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض زوجہ کا بوسہ لیا کرتے، اس کے بعد نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے. یہ مسئلہ یہاں ہے کہ مس مرأہ سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. صحیح ہے نا، عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس پر پھر ہم کل بات کریں گے. وقت تھوڑا رہ گیا، پھر پورے اختلافات سمٹیں گے بھی نہیں. اچھا یہ لفظ آ رہا ہے کان النبی، نبی ایسا کیا کرتے تھے. ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رفع الیدین پر بھی اسی طرح کی حدیث پیش کرتے ہیں. کان یرفعو، ہم جب کہتے ہیں نا یہ تو رفع الیدین احیاناً ہوا ہے، احیاناً، موت تک آپ کا ہمیشہ دائمی معمول رہا ہو، یہ ثابت نہیں ہے. اور زیادہ حدیثیں کرنے کی کیوں ملتی ہیں کہ جو چیز وجودی ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جو نہیں کیا جاتا اس کا تذکرہ. بھائی جو کام ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، جو کام ہوتا نہیں ہے تو اس کو بس خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اس کی جاتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے نماز پڑھی اس کو تو بیان کیا گیا، جب رفع الیدین نہیں کیا تو پھر اس کو بیان ہی نہیں کیا گیا ہے. جب آپ کہیں جا کے جو کچھ کر رہے ہوتے ہو تو خبر دینے والا یہ تو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا. خبر دینے والا یہ تھوڑی بتاتا ہے کہ یہ جب آئے تھے تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا. آپ بتاؤ گے جی استاد جی کلاس میں آئے، انہوں نے قہوہ بھی پیا، چائے بھی پی، ٹھیک ہے نا. آپ یہ تھوڑی بتاؤ گے انہوں نے کافی بھی نہیں پی، آئے تھے کھانا بھی نہیں کھایا، سوئے بھی نہیں، اور پانی بھی نہیں پیا، اور بوتل بھی نہیں پی، اور پیپسی بھی نہیں پی، اور 7 اپ بھی نہیں پی. تو رفع الیدین جس نماز میں نبی نے کر لیا صحابی نے بیان کر دیا، جس نماز میں نہیں کیا اس میں اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. سمجھتے ہو؟ اس پہ قرائن نہیں، ہوائی فائرنگ نہیں ہے، اس پہ بہت سارے قرائن ہیں جو میں دیتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. تو وہاں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کان یرفع یدیہ عند الرکوع وعند الرفع من الرکوع، یہ الفاظ آتے ہیں. اور کانا استمرار کے لیے آتا ہے نا، کانا یرفع، آپ یوں کیا کرتے تھے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حدیث میں کانا یہ استمرار کے لیے نہیں ہے، کانا یفعل کذا. جب قرآن و حدیث میں آئے گا نا کانا یفعل کذا تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا. ایک دفعہ بھی اگر کوئی کام یا احیاناً بھی نبی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو صحابی نے کانا یفعل سے تعبیر کیا ہے، جس میں ابن حجر نے یہ دلیل پیش کی ہے. اسی کے تحت لکھا کانا یقبل بعض ازواجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض زوجہ کا بوسہ لیتے تھے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھاتے تھے. تو یہ نبی کا معمول نہیں تھا. ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو صحابیہ نے کانا یفعل سے بیان کیا ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یہ معمول تھوڑی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر معمول ہوتا تو یہ سنت عمل بن جاتا. کیا خیال ہے؟ تو یہ کبھی ہو گیا، ایک دفعہ بھی زندگی میں ہو گیا تو ان کو صحابیہ نے کس طرح بیان کر دیا کان یفعل، یعنی اس طرح بھی نبی کر لیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ یہ بھی جائز عمل ہے، یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے بعد نبی نے دوبارہ وضو نہیں کیا. چلیں جی.
وقال الترمذي لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة رضي الله عنها وأيضا إسناد إبراهيم التيمي عنها رضي الله عنها. وقال ابو داؤد هذا مرسل وابراہیم التیمی لم يسمع عن عائشہ. چلیں حدیث کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس پہ اختلاف کل پڑھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا بوسہ لیا کرتے تھے، ثم يصلي ولا يتوضا. اس سے مراد حضرت عائشہ ہی ہیں، کیونکہ وہ حیا کی وجہ سے کنایتاً بیان کر رہی ہیں. اور ایک صحابی کے سامنے جب عبداللہ بن زبیر کے سامنے حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آپ ہی ہو سکتی ہیں اور نہیں کوئی ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح بیان کرنے سے حیا آ رہی تھی، لیکن انہوں نے نسبت کر دی. اب سوال پیدا ہے، جب حیا تھی تو بیان ہی نہ کرتی. بیان اس لیے کیے تاکہ شرعی مسئلے کا لوگوں کو علم ہو. یہ حضرت عائشہ کی فقاہت ہے کہ انہوں نے اپنی حیا کو بالائے طاق رکھ کے علم کو ٹرانسفر کیا امت تک. یہ بہت بڑی فقاہت کی دلیل ہے کہ اس موقع پر حیا سے اللہ راضی نہیں ہو رہا، اس موقع پر اللہ خوش اس سے ہوگا کہ اپنی حیا کو بالائے طاق رکھو اور شرعی مسئلے کو بیان کر دو. تو یہ بہت بڑی فقاہت ہے، اتنا کانفیڈنس اور اللہ کی رضا کا ایسا جذبہ. آج ہم دیکھتے ہیں کسی خاتون میں حیا ہے تو وہ حیا اس کے مزاج میں ایسی داخل ہوتی ہے کہ وہ شریعت پر بھی غالب آ جاتی ہے. تو صحابہ کی حیا بھی اللہ کے لیے، اور کہیں حیا کی صورتاً مخالفت کرنی پڑے تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جیسے بخاری کی حدیث ہے نا، کیونکہ بعض فقہا کی رائے یہ تھی کہ عورت کا بچے ہوئے پانی سے غسل جائز نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے اس مسئلے پر رد کیسے کیا؟ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرکل واحد، میں اور نبی غسل کیا کرتے تھے ایک ہی برتن میں. اب یہ شیعہ حضرات نے اس پہ بھی حضرت عائشہ پہ بہت طنز کی ہیں کہ ایک ہی بالٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے آپ پانی لیتے تھے اور اسی بچے ہوئے پانی کو حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ کے پانی کو، بچے ہوئے پانی کو نبی استعمال کرتے ہیں. تو ایک ہی یعنی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے. بہت طنز کی ہے نا کہ نبی کے جو گھر کی باتیں وہ فاش کر رہی ہیں. تو حضرت عائشہ نے یہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ عورت کا بچا ہوا پانی وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت ہے، بصیرت ہے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے. چلو حدیث نمبر 324. ہاں تو یہ حدیث پہ اشکال ہوتا ہے کیونکہ یہ امام شافعی کے مسلک کے خلاف ہے نا یہ حدیث. ان کی رائے میں تو عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو صاحب مشکات ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ لا یصح عند اصحابنا بحال اسناد عروہ عن عائشہ، ہمارے ہاں حضرت عروہ کا حضرت عائشہ سے جو اسناد ہے وہ ثابت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام ترمذی نے ایسا کہیں بھی نہیں لکھا، جب تلاش کیے تو نہیں ملا یہ. اور حضرت عروہ کا حضرت عائشہ کا شاگرد ہونا یہ بہت مضبوط دلائل سے ثابت ہے، ان کی ملاقات بھی، ان سے علم سیکھنا بھی. عروہ جو تھے یہ عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر تھے، یہ حضرت عائشہ کے بھانجے کے بیٹے تھے، سمجھتے ہو. وَأَيْضًا اسناد ابراہیم التیمی عنہا، اسی طرح ابراہیم التیمی سے جو یہ منقول ہے کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، تو حضرت ابراہیم التیمی کی ملاقات بھی حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، ان سے روایت ثابت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ حدیث ابراہیم تیمی کے واسطے سے جو ہے مرسل ہے، کیونکہ ابراہیم تیمی نے حضرت عائشہ سے نہیں سنا. تو مرسل حدیث امام شافعی کے یہاں حجت نہیں ہے، ہمارے یہاں حجت ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ تابعی نے ڈائریکٹ صحابی سے ذکر کیا اور صحابی کے جس شاگرد سے تابعی نے سنا تھا ان کا تذکرہ نہیں کیا. تو خیر القرون جس میں خیر کا غلبہ تھا، نبی کی حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو خیر القرون کی جو مرسل حدیثیں ہیں وہ احناف کے ہاں حجت ہیں، کیونکہ پہلے اختصار سے کام لیا جاتا تھا، اتنا جھوٹ حدیثوں میں آیا نہیں تھا، تو بعد میں پھر اس میں تشدید ہوئی ہے. تو احناف کے یہاں مرسل حدیث حجت ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث کو صحیح کہتے ہیں، بھائی ضعیف کا آپ کے یہاں معیار کچھ اور، ہمارے ہم تو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ مرسل حدیث وہ مسند سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ میں نے فلاں سنا، ان کا نام کیا ہے، شفیع اللہ سے سنا، شفیع اللہ نے زاہد سے سنا، تو میں اپنا بوجھ شفیع اللہ پہ ڈال رہا ہوں کہ بھائی مجھے نہیں پتا زاہد نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا، میں نے تو شفیع اللہ سے سنا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ شفیق الرحمان ہے نا، میں نے شفیق الرحمان سے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا زاہد نے ایسا کہا ہے. تو اب میں تو بری ذمہ ہو گیا نا کہ زاہد نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، مجھے کیا پتا، بھائی میں نے تو اس سے سنا ہے.
لیکن جب آپ شفیق کا واسطہ حذف کر کے ڈائریکٹ بولو گے تو یہ ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پہ ڈال رہے ہو کہ ظاہر نے ایسا کہا ہے، تو کل قیامت کے دن آپ کو ڈر ہوگا کہ میں پکڑا جاؤں گا. اللہ کہے گا کہاں کہا ہے؟ تو پہلی بات میں پکڑا نہیں جاؤں گا، میں اس لیے کہوں گا کہ بھئی میں نے تو شفیق الرحمان سے نقل کیا ہے، حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے. تو مرسل حدیث میں بعض دفعہ تابعی وہ ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ صحابی کا واسطہ حذف کر کے ڈائریکٹ کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس طرح بعض تابعین کی مراسیل ایسی ہیں کہ جن میں ان تابعین نے کہا ہے کہ ہم جب کسی صحابی سے نقل کریں تو ہم سند اس لیے پیش نہیں کرتے کہ ہمارے پاس وہ سند متصل سے ثابت ہوتی ہے وہ روایت، تو پھر ہم اختصاراً ذکر کرتے ہیں. جیسے ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے بہت ساری باتیں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے کے دور میں تھے ہی نہیں وہ. تو اب اہل حدیث حضرات اس پہ بھی کہتے ہیں تو مرسل ہے، ان کی تو ملاقات ثابت نہیں ہے. تو ابراہیم نخعی نے خود اعتراف کیا اس بات کا کہ بھائی میں عبداللہ بن مسعود سے جب کوئی چیز نقل کروں گا تو وہ ثابت ہوگی تو نقل کروں گا ورنہ نہیں نقل کروں گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ مرسل، یہ ایک ثابت شدہ مرسل ہے، اس پہ آپ ضعف کا حکم نہیں لگا سکتے. چلیں جی، حدیث نمبر 324. یہ سند میں ہے نا عروہ، سند پوری ذکر نہیں ہے نا یہاں پہ. نہیں، غسل کے پانی ناپاک نہیں ہوتا نا. عورت نے جس پانی سے غسل کیا ہو، جو پانی بچا ہوا وہ ناپاک تھوڑی ہوگا. وہ تو پھر عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے نا، مائع مستعمل کے مسائل آئیں گے پھر اس میں. اگر بغیر غسل کے وضو کے اس میں ہاتھ ڈال کے اس کو مستعمل کر دیا تو وہ مائع مستعمل کے حکام الگ ہیں. یہاں تو ہے کہ عورت کا غسل کا بچا ہوا پانی. چلیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفا ثم مسح يده بمسح كانت تحته ثم قام فصلى. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد آپ نے رومال سے ہاتھ پہنچے جو آپ کے نیچے تھا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہ وہی اس کا تتمہ ہے نا اسی کا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. چلیں. حدیث نمبر 325. وعن ام سلمة رضی اللہ عنها انها قالت قربت الى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلاة ولم يتوضا. رواه احمد. جم کہتے ہیں پسلی، پہلو، چانپ کا گوشت. ہاں نا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ بھی کھایا. آپ باقاعدہ بکری کا شانہ منگوایا کرتے تھے. دستی کا گوشت جسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے پچھلی ران کا، وہ نہیں بلکہ دستی کا گوشت، شانے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا. ترمذی میں آپ نے اس کی تعریف بھی کی ہے کہ کھانے میں لذیذ ہے اور پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، اور ہضم میں آسان ہے. تو بکری کے شانے کا گوشت کھایا کرو. بڑے آج کل جو بھی مذہبی رہنما لوگ ہوتے ہیں نا، گوشت ووشت کی بڑی مخالفت کرتے ہیں. اکثر دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بھائی نہیں یہ سبزی کھاؤ، اور ہندو تو خاص طور پہ اس میں بڑے ماہر ہیں، بدھسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارے نبی نے تو ایک، حالانکہ آپ کو کھانے پینے میں رغبت نہیں تھی، لیکن جب کھاتے تھے تو آپ خاندانی چیز کھاتے تھے. کھجوریں کھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اونٹنی کا دودھ پیا ہے، بکری کا دودھ پیا ہے، اور بکری کے شانے کھائے ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. چلیں آگے. چلو یہ فصل ثالث بھی پڑھ لو نا پھر، تاکہ حدیثوں کا ترجمہ ہو جائے.